ہم قضاء عمری کے حوالے سے جانیں گے کہ قضاء عمری کی نیت کیا ہے، طریقہ کیا ہے اور اس کا وقت کیا ہے۔ یاد رہے کہ اولاً تو انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ تو عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت کے اوپر نماز پڑھنا یہ فرض ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز کو قضا کرے تو یہ بہت بڑا گناہ شمار ہوتی ہے، یعنی گناہ کبیرہ کے اندر یہ نماز قضا کرنا یہ شمار ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات انسان غفلت کی وجہ سے، بعض اوقات علم بھی ہوتا ہے، پتہ بھی ہوتا ہے کہ نماز ان پر فرض ہو چکی ہے، نماز پڑھنی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان غفلت کی وجہ سے بعض اوقات انسان نماز چھوڑ دیتا ہے، اور بعض اوقات پڑھتا رہتا ہے اور پھر بیچ میں نمازیں چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس طرح سے پھر یہ قضاء جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں یہ قضاء عمری کہلاتی ہیں۔ اب ان کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ کیا ہے؟ اولاً تو دیکھیں کہ جتنی بھی قضاء عمری نمازیں ہیں تو ان کا حساب لگانے کا حکم ہے کہ انسان ان کا حساب لگائے، کہ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کی عمر 30 سال ہے، 40 سال ہے، اب وہ حساب لگائے کہ میں نے کتنی نمازیں ادا کی ہیں، لیکن کتنی نمازیں میرے ذمے رہتی ہیں۔ تو جتنی نمازیں اس کے ذمے رہتی ہیں تو ان نمازوں کو ادا کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ یعنی نماز قضا ہونا یہ گناہ ہے، تو ایک تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہوگی سچی کہ یا اللہ مجھ سے جو نمازیں قضا ہوئی ہیں آئندہ میں نمازیں قضا نہیں کروں گا۔ تو اپنے اس گناہ سے توبہ کرنا ایک کام، دوسرا کام یہ کہ ان نمازوں کی قضا کرنا یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ اب اگر حساب لگانا مشکل اور بعض اوقات انسان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، جیسے کہ 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، اور اب وہ قضاء عمری ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس حوالے سے شریعت نے آسانی عطا فرمائی ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے ایک طریقہ کار ہے کہ اگر جیسے مرد ہے تو وہ اپنے جو بالغ ہونے سے پہلے کی عمر تھی وہ مائنس کر دے، اسی طرح عورت بھی بالغ ہونے سے پہلے کی عمر مائنس کر دے۔ جیسے خواتین کے حوالے سے یعنی لڑکیوں کے حوالے سے جو شرعی لحاظ سے جو عمر ہے ان کی بالغ ہونے کی وہ 9 سے 15 کے درمیان ہے، یعنی 9 سال جو کم سے کم بالغ ہونے کی عمر ہے عورتوں کی وہ 9 سال اور پھر 15 سال، اس دوران جب بھی بالغ ہونے کی علامات پائی جائیں گی وہ بالغ شمار ہوں گی۔ اسی طرح مردوں کے لحاظ سے یعنی لڑکوں کے لحاظ سے ہے کہ وہ 12 سے 15 کے درمیان شرعی لحاظ سے بالغ ہو جاتے ہیں جب بھی بالغ ہونے کی کوئی علامت پائی جائے گی۔ اب اگر کسی کو یاد ہو کہ میں عمر کے اس حصے میں بالغ ہوا تھا، تو اب مثال کے طور پر کسی کو یاد ہے کہ میں 10 سال کی عمر میں بالغ ہوا، تو اب 10 سال وہ مائنس کر دیں گے چونکہ وہ نابالغی کے تھے اور نابالغ کے اوپر نماز فرض نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے اگر بالفرض کسی کو یاد نہیں آ رہا کہ میں عمر کے کس حصے میں بالغ ہوا، یہ یاد نہیں ہے، تو پھر وہ کم سے کم والی جو عمر ہے یعنی جو لڑکی ہے وہ 9 سال مائنس کر دے اور لڑکا جو ہے وہ 12 سال یہ مائنس کر دیں نابالغی والے۔ اب جتنے سال بنتے ہیں، اب اگر 20 سال بن رہے ہیں یا 25 سال بنتے ہیں یا جتنے بھی سال بنتے ہیں اتنے سالوں کی نماز قضا کرنا یہ انسان کے اوپر لازم اور فرض ہو جائے گا۔ اب نمازیں جو قضا کرنی ہیں یعنی اگر حساب لگا لیے کہ 20 سال بنتے ہیں یا 25 سال جو بھی حساب تھے، اب ان کی نیت کیسے کریں گے کیونکہ نمازیں تو زیادہ ہیں، تو اب ان کی نیت کے حوالے سے 2 طریقے شریعت نے بتائے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جیسے اب فجر کی نماز ہے اس کی قضاء عمری انسان شروع کر رہا ہے تو نیت یوں کرنی ہوگی 2 رکعت نماز فرض فجر سب سے پہلی قضا بن کے اللہ تعالیٰ کی منہ میں کعبۃ اللہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ تو اب مثال کے طور پر اس نے اندازہ لگایا اور 100 نمازیں بنی، تو اب ایسی صورت میں اس کی جب پہلی مرتبہ اس نے ادا کی تو اب 1 مائنس ہو جائے گی، باقی اس کی پھر 99 بچ جائیں گی۔ پھر اگلی مرتبہ جب ادا کرنے کھڑا ہوگا تو پھر یہی نیت کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز فرض فجر سب سے پہلی قضا۔ اب پھر یہ جب ادا کر لے گا تو پھر 1 اور مائنس ہو جائے گی، یوں 98۔ تو ہر مرتبہ وہ یہی کہتا رہے گا کہ 2 رکعت نماز فرض فجر سب سے پہلی قضا۔ اسی طرح سے بقیہ نمازوں کے حوالے سے کہ ظہر عصر مغرب عشاء سب میں یہی نیت کرے گا کہ سب سے پہلی قضا ادا کرتا ہوں، ایک طریقہ یہ ہے۔ اور دوسرا چاہے تو یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ سب سے آخری قضا، یعنی جیسے عشاء کی نماز وہ قضا کرنا چاہتا ہے تو 4 رکعت نماز فرض عشاء سب سے آخری قضا ادا کرتا ہوں۔ تو یہ نیت کے حوالے سے کہ چاہے تو پہلی کا لفظ ادا کر لے اور چاہے تو آخری کا ادا کر لے۔ اگلا سوال ہے کہ جو قضاء عمری کے اندر انسان پوری نماز کی قضا کرے گا یا صرف فرض کی؟ تو یاد رکھیں جو قضاء عمری کے حوالے سے شریعت کا حکم ہے صرف فرض کی قضا ہے، سنت اور نفل کی قضا نہیں ہے۔ یعنی اگر عمری قضا انسان ادا کر رہا ہے تو فجر کی صرف 2 فرضوں کی قضا کرے گا اور ظہر کے 4 فرضوں کی اور عصر کے بھی 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، چونکہ وہ واجب ہیں تو واجب کے بھی اعادے کا حکم ہو، یعنی اس کی قضا کا حکم ہے۔ تو باقی جو سنت اور نفل ہیں ان کی قضا نہیں ہوگی۔ تو یہ رکعتوں کے حوالے سے ہم نے سن لیا۔
آخر میں قضائے عمری کو جلد ادا کرنے کے حوالے سے شریعت نے 4 آسانیاں بیان کی ہیں کہ اگر کسی کے ذمے قضا نماز ہو اور قضائے عمری ہو تو 4 طریقے اختیار کر کے وہ اپنی نمازوں کو جلد از جلد ادا کر سکتا ہے۔ 4 طریقے کیا ہیں وہ ہم سنتے ہیں۔ سب سے پہلی جو 4 طریقہ اور آسانی ہے، یعنی اسے آپ 4 آسانیوں کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلی آسانی شریعت نے یہ دی ہے کہ جو 4 رکعت فرض ہیں، جیسے ظہر، عصر، عشاء اور مغرب کے 3 فرض، تو ان کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ مکمل پڑھنے کے بجائے صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہہ لیں۔ پہلی آسانی یہ ہو گئی کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں مکمل سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں۔ دوسری آسانی شریعت نے ہمیں یہ عطا فرمائی ہے کہ رکوع اور سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بجائے صرف 1 مرتبہ، جیسے رکوع کے اندر جائیں گے تو سبحان ربی العظیم 1 مرتبہ، اور پھر جب سجدے میں جائیں گے تو وہاں بھی 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو یہ قضائے عمری کے حوالے سے دوسری آسانی ہو گئی۔ تیسری آسانی شریعت نے عطا فرمائی کہ وطر کے اندر، یعنی وطر کی بھی قضا کرنی ہے ہم نے، تو اس کی تیسری رکعت کے اندر جب تکبیر کہہ لیں گے اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت پڑھیں گے تو وہاں پر مکمل دعائے قنوت نہیں پڑھنی، بلکہ اس کی جگہ صرف اللہم اغفر لی 3 مرتبہ آپ کہیں گے، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی 3 مرتبہ یہ کہہ لیں گے آپ۔ چوتھی اور آخری آسانی جو شریعت نے عطا فرمائی ہے وہ ہے جب آخری قعدے کے اندر یعنی التحیات میں بیٹھیں گے تو وہ بھی آپ نے مکمل نہیں پڑھنی، بلکہ صرف التحیات عبدہ و رسولہ یہ پڑھ کے اور درود پاک کا اتنا حصہ اللہم صلی علی محمد و آلہ یہ پڑھ کے دونوں طرف آپ سلام پھیر دیں گے، تو اس طرح سے آپ کی یہ جو قضائے عمری ہے جلد ادا ہو جائے گی۔ باقی سنتوں اور نوافل کے حوالے سے، جیسے فضیلت والے نوافل اس حوالے سے بعض لوگ پوچھتے ہیں، جیسے تہجد کے نوافل ہو گئے، اشراق چاش، کہ اگر جس کے ذمے قضائے عمری ہو وہ ان نوافل کو پڑھے یا نہیں پڑھے۔ تو اس حوالے سے 2 حکم ہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس اتنا وقت ہے اور عادت ہے کہ وہ یعنی ان نوافل کو بھی پڑھ سکتا ہے، تہجد بھی پڑھتا رہے گا اور اشراق چاش کے نوافل بھی، اور ساتھ ساتھ قضاء عمری بھی کرتا رہے گا، تو پھر تو اجازت ہے کہ وہ ان نوافل جو فضیلت والے نوافل ہیں انہیں بھی پڑھتا رہے اور پھر قضاء عمری بھی پڑھتا رہے۔ لیکن اگر وہ صرف ان میں سے ایک ہی چیز پڑھ سکتا ہے تو پھر یہ کہ ان نوافل کو فی الحال موقوف کر دیں، صرف اپنی قضاء عمری کو ادا کرتا رہے۔ وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان سے اس کے فرض کے متعلق پوچھا جائے گا کہ آپ نے فرض نماز ادا کی ہے یا نہیں، اور پھر اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم ہوگا وہ انسان کے لیے ہوگا۔ لیکن نفل نماز یہ پڑھے گا تو ثواب ملے گا اور نہیں پڑھے گا تو ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پابندی وقت کے ساتھ اپنی عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔